بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ آج کووڈ کے سلسلے میں ٹاسک فورس کا اجلاس تھا چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں، جس میں جو ٹاسک فورس کے تمام ممبران اس میں شامل تھے۔ اور سب سے پہلے تو جو ہمارے ہیلتھ سائڈ سے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز اور فرنٹ لائنر جو ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں، اس تشویشناک صورتحال میں جو کووڈ کی یہ تیسری لہر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں یا دیگر شہروں میں پورے ملک میں اس وقت پازیٹیو کا جو ریشو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو کام کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ سب سے بھی کہتے ہیں کہ ان کا خیال رکھیں۔ اور جو ایک اہم چیز ہے جس کو ہم سب نے مد نظر رکھنا ہے کہ احتیاط کرنی ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، احتیاط برتنی ہے۔ خاص طور پر عید کے جو اجتماعات ہیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور چیف منسٹر صاحب نے آج جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں یا پھر سینیٹر، ایم این اے، ایم پی ایز، ان سب سے بھی کہا ہے کہ جو جہاں ہیں وہ وہیں رہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کراچی میں ہیں تو اپنے علاقوں میں جائیں، اگر اپنے علاقوں میں ہیں تو وہ کراچی آئیں یا دوسرے شہروں میں جائیں، وہیں رہیں اور لوگوں سے بھی کم ملیں تاکہ اجتماعات نہ ہوں اور سب لوگ اس سے کو دیکھ کر احتیاط برتیں۔ ہم نے یہاں پہ ایکسپو سینٹر میں جو ویکسینیشن کا شروع کیا ہے، اس کو اور مزید بھی اس کا ایکسپینشن کر رہے ہیں۔ اس وقت 25,000 کی کیپیسٹی ہے، تو دوسرا حال فوری طور پر شروع ہو جائے گا جس میں 25,000 کی مزید کیپیسٹی کا، اور اس کو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں 1 لاکھ پر پہنچایا جائے گا کہ ڈیلی وہاں پہ 1 لاکھ لوگوں کی ویکسینیشن ہو سکے۔ اسی طرح ہمارے جو دیگر بڑی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں کی جو ہاسپٹلس ہیں، وہاں بھی اس فیسلٹی کو مزید بڑھایا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن کر سکیں۔ اور میں آپ کے توسط سے ویسے بھی آفیشلی بھی کہا ہوا ہے، لیکن کافی جگہوں سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے یہ فرنٹ لائنر ہیں، خاص طور پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی ویکسین نہیں کروا رہے۔ تو ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ تو ضرور ویکسین کروائیں، کیونکہ آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بھی ہے، پھر آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو خود بھی محفوظ رہیں، لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اور اس لیے چیف منسٹر صاحب نے سب سے کہا ہے کہ وہ اس کو کنفرم بھی کریں کہ یہ سب لوگوں کو ویکسین ہونی چاہیے، اور پھر فرنٹ لائنر بھی ہیں جس میں ہماری فورسز کے لوگ بھی ہیں، پولیس، رینجرز اور دیگر فورسز کے، پھر ریونیو اسٹاف جو ہے جن کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں ان کے، اور آپ پریس کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ ویکسینیشن کرا لیں، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں، اور اس لیے آپ سب کا بھی ہمیں بہت زیادہ احساس ہے۔ پھر آکسیجن کے لیے جو ایک مد نظر رکھ کر کہ اگر آگے کوئی حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو آکسیجن پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو ہماری ٹریشری ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ، جس میں کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، اور کراچی میں تو 2-3 جگہوں پہ، اور اسی طرح جام شوروں میں بھی۔ تو یہ وہ گزارشات تھیں جو آپ کے ذریعے سب تک پہنچانی تھیں، کیونکہ بہت تشویشناک صورتحال ہے اور اس کو ایزی نہ لیا جائے اور اس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے، اور عید کی چھٹیوں میں احتیاط برتنی ہے۔ یہ نہیں کہ عید کی چھٹیاں ہوئیں تو آپ لوگ پبلک گیدرنگ کریں،
مختلف جگہوں پہ جائیں. اگر آپ صرف کراچی کی بات کرتے ہیں تو سی ویو دیگر تمام علاقوں میں آپ کو نہیں جانا ہے. وہاں پہ ہم آفیشلی بھی اپنا انتظام کریں گے, انتظامی طور پر بھی, لیکن آپ سے گزارش بھی ہے. اور یہ جو فیصلے ہیں یہ بڑے سخت فیصلے ہوتے ہیں, مشکل فیصلے ہوتے ہیں, یہ ہم دل سے نہیں کرتے, یہ آپ کے لیے کرنا پڑ رہے ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں. ہم نماز سے نہیں روک رہے, لیکن جہاں پہ نماز کے اجتماع ہوں وہاں پہ SOPs پر عمل کیا جائے اور بڑے اجتماعات نہ ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ سب کی بہتری کے لیے کرنی پڑ رہی ہیں ہمیں, اور اسی لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں. جی جی یہ اس وجہ سے کہ عید کے بعد ہمیشہ ٹرینڈ بڑھا ہے. ہم لاسٹ عید جو تھی اس کے بعد بھی بڑھا تھا, کہ ہمارے پاس پورے فگرز ہیں, آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں گے. تو اسی لیے اس عید پر بھی زیادہ جو یہ سختیاں کہہ لیں یا انتظامات کہہ لیں آپ سب کو بچانے کے لیے جو ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں, اسی وجہ سے ہے کہ لاسٹ عید کے بعد ایک دم ہائیک آ گئی تھی اور زیادہ پازیٹیو ریشو آیا تھا, ہاسپٹلز پر بھی بہت زیادہ برڈن اور پریشر آیا تھا. تو اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. اس وقت تک تو سندھ گورنمنٹ نے جو اسٹیپس لیے ہیں یا ہیلتھ فیسلٹیز جو ہم نے بڑھائی ہیں, تو اس وقت تو ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف صوبوں میں جس طرح یہ پریشر زیادہ آیا ہاسپٹلز پر, تو وہاں پہ وینٹیلیٹر بھی کم پڑ گئے تھے. تو یہ سچویشن یہاں بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ, تو ہم سب کو اس سے بچنا ہے, اور اسی لیے یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنی ہے. سندھ گورنمنٹ کی جو فری ٹیسٹنگ سروس ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے. جس شخص کو سمٹمز ہوتے ہیں وہ فوری طور پر جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس سے رجوع کرے, تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور ٹیسٹ کا رزلٹ آنے کے بعد وہ فردر احتیاط کر سکے. تو ہمیں ویکسینیشن کو اور ٹیسٹنگ دونوں کو یقینی بنانا ہے, اور یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ کام بہت ہی متحرک انداز سے کر رہی ہے. جس شخص کو سمٹمز ہوتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی ہیلپ لائن سے رجوع کرے, تاکہ فوری طور پر اس کا مفت ٹیسٹ ہو سکے, اور جو لوگ ویکسین کے لیے ایلیجیبل ہیں وہ جائیں اور ویکسینیٹ کرائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبرز ہمارے ویکسینیشن کے ہو سکیں. یہ مرتضی وہاب صاحب اس پہ کمنٹس کریں گے. جی یہ خط سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے سب کے نالج میں آیا تھا, اس کے بعد اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا جو دائرہ کار ہے وہ کمپلیٹلی کنفائنڈ ہے کرپٹ پریکٹسز کے اوپر, جہاں پر سرکار کو نقصان پہنچے. نوکریاں, ٹرانسفر پوسٹنگ یہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا. یہ بالکل ہی غیر قانونی خط نیب کی جانب سے لکھا گیا ہے, وہ اس کے دائرہ کار میں نہیں آتا. اور سندھ گورنمنٹ اس کو بھرپور طریقے سے اس چیز کی مذمت بھی کرتی ہے, اور ہمارا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی افسر نے نیب کے نیچے لیول پہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس خط کو لکھا ہے. اور ابھی فی الحال چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں, چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ اپنا پراپر لائے عمل اس حوالے سے تیار کرے گی. اسی پہ ایک عرض کر دوں, آپ کے توسط سے چیئرمین نیب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس کی انکوائری کریں کہ آیا یہ لیٹر جو ہے ان کے علم میں لائے بغیر نکالا گیا ہے یا وہ ان کو اس بات کی علم تھا. مجھے پورا یقین ہے کہ چیئرمین نیب کو اس لیٹر کے بارے میں بریف نہیں کیا گیا ہوگا, کیونکہ یہ بالکل اللیگل اور غیر آئینی طور پر ہے, اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور اس پر پروٹیسٹ کرتے ہیں. اس بات یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ شہر سے دیگر شہر ٹرانسپورٹ بند کر رہے ہیں, صوبائی ٹرانسپورٹ بند ہے, لیکن آپ کی تمام تر کوششوں کو ریل جو ہے وہ پانی پھیر رہی ہے.
तो रेल का फीता जो है वो उस पे आप स्टेशनों पे जाएं, ना वो एसओपी पे अमल हो रहा है बल्कि एसओपी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो इस सूरत में आपके इक़दाम तो पानी का बुलबुला साबित हो। देखिए, ये जो कंफ्यूज पॉलिसीज़ होती हैं, इसी वजह से बहुत सारी मुश्किलात सामने आती हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत पहले ही ये रिक्वेस्ट की थी कि ये ट्रांसपोर्ट, फिर ज़ाहिर है उसमें ट्रेन सर्विस और दीगर चीज़ें बंद की जाएं कि जो जहाँ है वहीं रहेगा तो इसका फैलाव रुकेगा, ये जो वबा है। और ये सीएम साहब बार बार कह चुके हैं। अब आप देखें कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस ने तो पाबंदी लगा दी है, लेकिन अगर सिर्फ रोड पे जो ट्रांसपोर्ट है, बसेस या दीगर चीज़ों को तो रोका जा रहा है, ट्रेन सर्विस चल रही है, एयर सर्विस चल रही है, तो उस पर वो अमल नहीं हो रहा। हम जो चीज़ चाहते हैं, ये चीज़ हम नहीं कह रहे, ये हमारे जो टास्क फोर्स में जो माहिरीन हैं हेल्थ के, उन्होंने कहा है, या पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि इस एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन ये जो कंफ्यूज मैसेज कह लें या कंफ्यूज ये जो तरीक़ेकार है, इससे हम मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते इस वबा को रोकने में जो हम स्टेप्स ले रहे हैं। मैं एक सिर्फ लाइन ऐड कर दूं इसके अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, और आज जब टास्क फोर्स की मीटिंग में वज़ीर आला सिंध को ब्रीफ किया गया तो उसमें एयरपोर्ट के हवाले से ही बात हुई कि पिछले 24 घंटे में 12 अफराद ऐसे हैं जो आए जिनका कोविड पॉजिटिव हुआ। ये पाकिस्तान से बाहर से लोग आए हैं जिनका जब एयरपोर्ट पर टेस्ट किया गया उनका रिज़ल्ट आया तो 12 अफराद ऐसे थे जो कि कोविड पॉजिटिव थे। तो ये जो बार बार सिंध गवर्नमेंट कहती है कि आपको इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जो जहाँ बैठा हुआ है उसको वहाँ बैठने की ज़रूरत है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू को विंडिकेट कर रही है कि फेडरल गवर्नमेंट को ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपने लोगों की मूवमेंट को रेगुलेट नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली ये ईद की छुट्टियों के हवाले से जो लोग पूरे मुल्क में घूमेंगे फिरेंगे, उसमें ये वायरस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। देखें, आप सबके सामने हैं कि जो ये तनाज़ा था जिस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नोटिस लिया और उस पर चीफ मिनिस्टर साहब से ख़ास तौर पर कहा और उन्होंने वहाँ पे एक्शन लिया है। एफआईआर हुई है। वहाँ पे जो अफसरान थे जिनके लिए मुकामी लोगों की शिकायत थी, उनको फौरी तौर पर वहाँ से हटा भी दिया है, सस्पेंड कर दिया है और इसकी इंक्वायरी भी कराई जा रही है। तो मैं आपके तवस्सुत से ये सबको ये आगाह भी देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। दो जवाब दो। हमारे पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, इस पे आपको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करेंगे और फिर उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन पे मैं कुछ बात करूँगा। देखें जी, आपकी जब वैक्सीन की बात है, मैं आपको बता दूं, हमने जब पहले कहा था कि जी हमें वैक्सीन की इजाज़त दी जाए, उस वक्त सबसे पहले तो इस बात पे डिले आया कि वैक्सीन की इजाज़त दें ना दें, लेटर लिखा नहीं लिखा, ये एक लंबा एक महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप वैक्सीन एक्वायर करें। तो हमने जब उन कंपनीज से बात की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनके पास ये प्रॉब्लम आया कि उनके पास ज़ाहिर है दुनिया में वैक्सीन इस वक्त सबसे जो प्रेशियस कमोडिटी है वो वैक्सीन है, तो उस पे वो उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप हमें लेटर ऑफ इंटेंट दें तो हम आपकी बुकिंग कर देते हैं, उसके बाद जब हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी तो हम आपको बता देंगे किन दिनों में अवेलेबल है, सो दैट आप हमें उस वक्त पैसे दे देंगे। तो ये हमने उस वक्त लेटर लिखा जो साईं नासिर शाह साहब के साथ हमने आपके साथ भी शेयर किया था कि हमने 1 करोड़ वैक्सीन की बुकिंग की थी। वो उसका मतलब ये था
کہ جی ہم آپ کے پاس یہ ہمارا انٹینٹ ہے, ہم اتنے لینا چاہتے ہیں. اس میں ہم نے چائنیز جو ہماری کاؤنسلیٹ ہے یہاں پر اس کو بھی اس کے ساتھ انگیج رکھا. لیکن جو ریٹ ہے اس کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ ڈراپ نہیں کرنی ہے, وہ وفاق کا ادارہ ہے. اس نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے پاس اس ویکسین کی وہ کیا قیمت رکھ رہے ہیں. اب ویکسین کی دو طرح کی قیمتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وہ قیمت جو کمرشل مارکیٹ کے لیے ہوتی ہے, ایک وہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے لیے قیمت ہوتی ہے. ہم آج تک ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اسمبلی میں بھی یہ بیان دیا ہے, باقی جگہوں پر مختلف پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ آپ ہمیں قیمت بتا دیں, خط لکھا ہے کہ آپ ہمیں قیمت بتا دیں سو دیٹ ہم ان کو آرڈر پلیس کریں. پھر ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ قیمت نہیں بتا رہے کسی وجہ سے, یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں کوئی ایک اس طرح کی نیگوسیشن میں آپ کو قیمت نہیں پبلک کرنا نہیں ہوتی, تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں. ہمارے لیے ان پیسوں سے جتنی جس قیمت میں آپ خرید رہے ہیں اس قیمت میں ہمیں جو ہے وہ ویکسین لے کے دے دیں. تو ہم ابھی اس مرحلے میں ہیں. وی ہیو ریکویسٹڈ, آج بھی ٹاسک فورس میں یہ بات ڈسکشن میں آئی تھی, اور آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو منسٹر ہیں اسپیشل اسسٹنٹ فیصل سلطان صاحب سے وہ بات کریں گے, یا اسد عمر صاحب سے بات کریں گے. تو دیکھیں کہ اس میں آگے جا کے کیا اچھا. باقی آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح صرف الزام لگائے جاتے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن یا جتنے بھی ظاہر مخالفین ہیں, اور وہ صرف الزام ہی ہوتے ہیں, ان میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہوتی. آج بھی جو ہیلتھ سیکٹر ہے سندھ گورنمنٹ کا, خاص طور پر اگر آپ کووڈ ریلیٹڈ بات کرتے ہیں, کہ جس طرح ہماری منسٹر عذرا پیچو صاحبہ نے اس پہ دن رات کام کیا, یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوئے ہیں, وہاں پہ وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں, دیگر جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں پورے سندھ میں. یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ جو فنڈز ہم نے رکھے گئے تھے ان کو پراپر یوٹیلائز کیا گیا ہے یہاں پہ. باقی الزام اب ان سے جب وہاں سے جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں پہ کارکردگی آپ ضرور پوچھا کریں. یہاں تو سندھ گورنمنٹ نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ, ہمارے چیف منسٹر سندھ نے, منسٹر ہیلتھ نے بہت کام کیا ہے. اور میں مرزا صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس پہ کچھ ایک صرف میں لائن ایڈ کرنا چاہوں گا. آج کے اعداد و شمار آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان بھر کی ٹیسٹنگ کے, پنجاب کے مقابلے میں صوبہ سندھ میں 40% زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں. یہ ہے پرفارمنس سندھ گورنمنٹ کی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی. یہ ہے ان وسائل کا استعمال کہ آج بھی کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں, کام کون کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں کوئی آپ کو انفیکشس ڈیزیز کا اسپتال نظر نہیں آئے گا. اسی کرونا کے مشکل حالات میں اس ایک سال کے اندر سندھ گورنمنٹ نے کراچی شہر میں نیپا کے مقام پر سندھ انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل اسٹیبلش کیا. اور آپ لوگ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ اس فیسلٹی کو کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کی سب سے بڑی ویکسینیشن فیسلٹی کراچی شہر میں موجود ہے. سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا نا اس ویکسینیشن فیسلٹی کو. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں بغض پیپلز پارٹی میں بھول جاتے ہیں, ان کے اوپر بات نہیں کرتے. میں اپوزیشن لیڈر صاحب کے حوالے سے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں یہ جناح اسپتال اور NICVD کے خلاف بھی بہت کچھ کہتے تھے. جب ان کے اوپر برا وقت آیا اور جیل کاٹنے کا پروسیس ان کا سٹارٹ ہوا, قید ہوئے وہ, تو ان رائٹنگ لکھ کے دیا انہوں نے کہ میرا علاج NICVD میں کراؤ, لکھ کے دیا. اور یہ کہا کہ میرا ماضی میں علاج بھی NICVD میں ہوا ہے. اس کے بعد کئی راتیں انہوں نے جناح اسپتال میں کاٹی. تو نیچرلی یہ تمام ہیلتھ کا انفراسٹرکچر جو ہم نے امپروو کیا تھا, تبھی تو اتنا بڑا آدمی جو ہے اپوزیشن لیڈر سندھ, اتنے پیسے والے ماشاءاللہ, زمیندار, جدی پشتی کے زمیندار, وہ ان اسپتالوں میں آ کے علاج کرا رہے ہیں. تو یہ ونڈیکیشن ہے سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس کی. دیکھیں, ہم تو ویسے بھی جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کے خلاف جو جد و جہد رہی یا جو بھی سلسلے رہے,
اس میں تو ساتھ ہے. یہ تو اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پوری تحریک کو کس طرح ہائی جیک کہہ لیں, سبوتاج کہہ لیں, یا کیا کر دیا گیا. جو ویژن میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا, جو ان کی تجاویز تھیں, جن پر عمل کر کر پی ڈی ایم کامیاب ہو رہی تھی, جو انہوں نے کہا اے پی سی بلائی, پی ڈی ایم وجود میں آئی, پھر جو ان کی تجاویز تھیں کہ جی بائی الیکشن میں بھی حصہ لینا ہے اور سینٹ میں بھی حصہ لینا ہے اور قانونی آئینی طور پر اس حکومت کو ہٹانا ہے, تو اس کی طرف تو ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے. جہاں بھی بائی الیکشنز ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس ایک دفعہ پارٹی جو جس کا نام اب ایک دفعہ پارٹی رکھ دینا چاہیے کہ ون ٹائم پارٹی, مانگے تانگے کی حکومت, اور پھر ایک دفعہ وہ سب کو معموم بنا کر آ گئی. اور جب آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشن میں پورے پاکستان میں ان کے پی ٹی آئی کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے ان کو شکست ملی, ان سیٹوں پر بھی ملی جہاں پہ یہ جو پہلے سیٹیں ان کی رہی ہیں, جن پہ ایک کراچی کی آپ کے سامنے ہے اور ایک نوشہرہ میں جو تھی, تو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. پھر سینٹ میں بھی کامیابی ملی, وہ جو اس پرائم منسٹر کا اپنا ہاؤس ہے, قومی اسمبلی ہے, وہاں پر بھی پی ڈی ایم کے امیدوار جو تھے گیلانی صاحب, ان کو کامیابی ہوئی اور حکومت کے جو امیدوار تھے وہ ناکام ہوئے. تو یہ کس سمت میں ہم بڑھ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس جو ہے موو جو ہے پرائم منسٹر کے خلاف, وہ اسی سمت میں ہم جا رہے تھے. لیکن یکایک وہ جو 26 مارچ کو مارچ ہونا تھا, اس سے پہلے جو اجلاس کیا گیا اس کو منسلک کر دیا گیا استعفوں سے, اور پھر اس کو آگے بڑھا دیا گیا, اور پھر بہت ساری آپ کے سامنے چیزیں آئیں. تو یہ ایک ہونا پڑے گا اس حکومت سے جان چھڑانے کے لیے, جس نے پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا. آج معیشت دیکھیں کہاں پہ ہے, جو ان کی پالیسی ہے, کشمیر پر ان کی کنفیوز پالیسی ہے, اور یہ جو پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا جو آپس میں گٹھ جوڑ ہے, اس کی وجہ سے جو ایک عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے, اور قرضوں تلے دبتے چلے جا رہے ہیں. فارن پالیسی ہماری کسی کام کی نہیں ہے, اور بہت سارے ایشوز ہیں, اور پھر ہر چیز کو متنازع بنانا میں ان کو کمال حاصل ہے کہ جو بھی چیز آئے اس پہ آرڈیننس لے آتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے, اس پر بحث کی جائے. آپ نے دیکھا کہ صدر صاحب نے ایک آرڈیننس فیکٹری بنا دی ہے, وہاں پہ کوئی پرنٹنگ مشین لگائی ہوئی ہے جہاں سے یہ آرڈیننس نکلتے جا رہے ہیں. سنجے پنجاب حکومت نے عید ملن پکیوں اور جھپیوں میں پابندی لگا دی ہے, سندھ میں بھی یہ پابندی رہے گی؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی احتیاط ہمیں برتنی ہے, لیکن جس طرح انہوں نے کہا ہے ویسے تو ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں ان کے لیے پروگرام ہے, فلینتھروپسٹ بھی کام کر رہے ہیں, جو مختلف ہمارے اس طرح کے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم نے ایک چیز کے لیے ضرور کہا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں لوگوں کے گھروں تک پہنچائی جائیں. وہ جس طرح کی قطاریں لگائی جاتی ہیں, بھیڑ ہوتی ہے, پھر وہی اندیشہ ہوتا ہے جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں, تو اس وجہ سے اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اور آپ نے بڑی ویلڈ سوال کیا ہے. ایک اور چیز بھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے سندھ گورنمنٹ نے جو بے نظیر کاروبار سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے سندھ بینک کے توسط سے, اور ایک بہت ہی جامع پروگرام ہے کہ ان کاروباری حضرات کو جن کا کووڈ کی وجہ سے ظاہر کاروبار بند ہوتا ہے, ان کے نقصانات ہوتے ہیں, ان کو لون کی ضرورت ہے, تو اس میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں سب کو سپورٹ ملے گی. دیکھیں اس کے لیے انیشلی طور پر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے
انہوں نے 1.5 بلین مختص کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ نو لمٹ، ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو کم کر دیں گے، دیگر اخراجات کم کر دیں گے، لیکن اس مد میں ہم جتنے بھی فنڈز چاہیے ہوں گے وہ مہیا کیے جائیں گے۔ تو یہ بات طے ہے اور اس پر ہم لوگ عمل کریں گے۔ آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہمارے پاس ویکسینیشن موجود ہی نہیں ہوگی، ویکسین ہی نہیں موجود ہوگی، تو یہ کیسے ہم لوگ ویکسینیشن کر سکیں گے؟ میں اس پہ ایڈ کروں، جی، ہمیں وفاق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ 1 لاکھ پر ڈے کی ویکسینیشن پہ جائیں، یہ وفاق کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ بھی جب ہم تھوڑا سا اور ان کی سپلائی چین بیٹر ہوگی تو ہمیں وہ اور زیادہ ویکسین دیں گے تو ہم 1.5 لاکھ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے مراد ہے کہ 1 لاکھ کراچی میں اور باقی جو ہے 50,000 سندھ کے باقی جو شہر ہیں، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، جو بڑے بڑے جہاں پر میس ویکسین سینٹر ہم بنانے جا رہے ہیں، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ 1 لاکھ کی ہمیں سپلائی آئے گی، تو اگر ہم مثال کو پیسے ان کو دیں گے تو بھی یہ ہوگا کہ سپلائی اینڈ آف دا ڈے وہیں سے آنی ہے، کیونکہ ہمیں ڈائریکٹلی نہیں مل رہی، تو ہم وفاق سے تھرو ہی لے رہے ہیں۔ اس میں آپ انفراسٹرکچر کئی سال پہلے لے کریں گے تب آپ ویکسینیٹ کر پائیں گے نا، تو اچھی حکومتیں تو وہ ہوتی ہیں جو پہلے کام سٹارٹ کرتی ہیں، تو اس لیے تمام وہ انفراسٹرکچر لے کر دیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تاکہ ویکسینیشن کو آسانی سے کیا جائے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں آپ مزید بہتری دیکھیں گے۔ جی، ॾिसो हिन में का बि हक़ीक़त न आहे, एक्शन तव्हांजे साम्हूं मौजूदु आहे, FIR भी थी, गिरफ़्तारियूं भी थियूं, SHO खे सस्पेंड कयो वियो, मुख़्तियार कार खे सस्पेंड कयो वियो, AC खे हटायो वियो, ऐं अञा वधीक उन ते कार्रवाई थींदी। मां इहो बि तव्हांखे यकीन थो ॾियारायां त जेके असांजा हिते मुक़ामी माण्हू आहिनि, जेके असांजियूं वसंदियूं आहिनि, उन्हनि खे मुकमल तौर ते तहफ़ुज़ ॾींदासीं। चेयरमैन साहब सख़्तु हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि ऐं चीफ मिनिस्टर साहब बि हेठि सभिनि खे चई छॾियो आहे, ऐं उन्हनि सां गॾु कंहिंसां नाइंसाफ़ी न थींदी, ज़्यादती न थींदी, ऐं असांजा जेके मुक़ामी माण्हू आहिनि, ॿियो असांजा जेके उतां जा नुमाइंदा आहिनि, MNA जाम अब्दुल करीम साहब आहे, साजिद जोखियो साहब आहे, सलीम बलोच साहब आहे, या असांजा हकीम बलोच साहब आहिनि, राजा रज़ाक साहब वारा आहिनि, इहे सभु उन्हनि सां गॾु आहिनि। ऐं ईअं थी नथो सघे त असांजा जेके लोकल ऐं मुक़ामी माण्हू आहिनि उन्हनि सां कोई ज़्यादती करे। जी, دیکھیں وہ جو آپ نے لوگوں کی بہتری کے لیے جو پروگرام ہے اس پر ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کام ویسے ہو بھی رہا ہے اس پہ۔ شہباز شریف صاحب کو جس طرح کورٹس نے اجازت دی اور پھر جب انہیں اجازت دی گئی تھی باہر جانے کی تو FIA کو انہیں نہیں روکنا چاہیے تھا اور جو کورٹ کے احکامات ہیں ان پر انہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے، کچھ رہ گیا تھا بات؟ دیکھو انہیں لائی मां तव्हां सां वज़ाहत कई त कंहिंखे बि कंहिंसां ज़्यादती करणु न ॾिनी वेंदी। रिपोर्ट कुझु अची वई आहे इब्तिदाई तौर ते, पर मुफ़सल रिपोर्ट अञा अचणी आहे जंहिंमें जेको रोड ते जेको ॾचो थियो हुयो उहो इहे ज़मीन सरकारी ज़मीन आहे जेका रोड वारी ज़मीन आहे, ऐं पर जेके ॻोठ आहिनि उते मुक़ररु उन में कंहिंखे बि इहा इजाज़त न ॾिबी त उहे ॻोठाणनि खे उतां लॾाइनि या उन्हनि जे ख़िलाफ़ु को एक्शन खणनि। مافیا اور قبضہ مافیا کا نام دیا گیا اور بیریا ٹاؤن
کی باؤنڈری وال سر محدود نہیں ہے، کسی کام کر رہے ہیں ان پہ کیا عزائم کیا ہے، کہاں تک وہ جانا چاہتے ہیں، یہ اس کے حوالے سے اس کی حکومت کوئی قانون لائے گی کہ یہاں تک بحریہ ٹاؤن کی حدود ہے، اس کے بعد وہ آگے تجاوز نہیں اسٹیٹ کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن گورکھ ہل اسٹیشن تک چلی جائے گی، کیا اس کی اچھا سر اسی سے ایک اور لنک کرتے ہیں کہ بڑا ایشو ہے آپ کے سوالات وہاں تک پہنچ لنک گئے. یہ ہے کہ تاثر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی کہ یہ سب کچھ ولد ریاض جو ہے وہ بلاول ہاؤس کی امام پر کر رہا ہے، تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا آپ اس کو ڈینائی کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو عرض کروں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی اور کوئی شیلٹر بلاول ہاؤس کا بحریہ ٹاؤن کو ہوتا تو نہ یہ ایف آئی آر ہوتی، نہ گرفتاریاں ہوتی، نہ یہ ایکشن ہوتا. تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اور یہ صرف ایک پروپوگینڈا اور الزام تراشیاں ہیں. آپ کو پھر دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی جو وہاں پہ گاؤں ہیں، جو مقامی باشندے ہیں، جو وہاں پہ رہنے والے ہیں، ان سے زیادتی نہیں ہوگی. دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں بحریہ کی، دیکھیں وہ تو سپریم کورٹ نے طے کر دی ہیں، بلکہ کچھ وہاں پہ جو باؤنڈریز ان کی ہیں وہ بھی آلریڈی مینشن ہیں، جو سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں. پھر انہوں نے ایک حصہ ناظر کے حوالے کیا ہوا ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہے. تو بہت ساری باتیں ضرور آتی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں حقیقت اتنی نہیں ہوتی جو سامنے خواہ اسپیکولیشن زیادہ ہیں. کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے جو لیڈی ہیلتھ ورکر یا وہ ان کے لیے یہ محکمہ صحت کی جانب سے دوسری گرانٹس کا اعلان کیا گیا لیکن ابھی تک وہ جاری نہیں ہے. کب تک وہ امید کرتے ہیں کہ یہ الاؤنس؟ دیکھیں، جن کو پہلے کہہ دیا گیا تھا بہت سو کو وہ مل چکا ہے، اور پھر آج بھی سی ایم صاحب نے جو لوگ بھی اس میں کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے الاؤنس کا کہہ دیا کہ ان کو الاؤنسز دیے جائیں. دیکھیں، اس میں سی ایم صاحب نے بالکل کہا ہے اور ہم اس پہ فارم ہیں کہ اس پہ 1 ارب لگے یا زیادہ لگے ہم اس کو بالکل فنکشنلائز کریں گے، آپریشنلائز کریں گے. لیکن اس میں کافی ایشوز ہیں جن کو ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور جب وہ فیزیبل ہوگا تو اس پر بالکل کام کیا جائے گا. لیکن یہ جو پلانٹ ہم بتا رہے ہیں، یہ ایک تو ان پر لاگت بھی کم آ رہی ہے اور مختلف ہاسپٹلس میں ان کو بہت جلد انسٹالیشن بھی ہو جائے گی تاکہ ہم لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. تھینک یو.